اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب نازل کی گئی ہے یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید من اللہ العزیز العلیم اللہ کی طرف سے جو بڑا ہی زور والا اور بہت جاننے والا ہے۔ غافر الذنب بخش دیتا ہے گناہوں کو، وقابل التوب قبول کرتا ہے توبہ کو، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ عذاب جو ہے مالک دنیا میں پکڑ لے تو ویسا کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جو اس نے جہنم تیار کر رکھا ہے، جہنم کی بھی کوئی مثال نہیں۔ کوئی آدمی ذہن میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایسا جہنم ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال اس کو گرم کیا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اس کو 1000 سال گرم کیا گیا، اس کا رنگ سفید ہوا، اور پھر 1000 سال اس کو گرم کیا گیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اور خود دوزخ نے اللہ سے اپنی شدت کی شکایت کی کہ اے میرے رب، میرے باز کو کھا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں نرمی پیدا فرمائی، اور اس کو پہلے 1 سانس تھا، پھر اس کے 2 سانس کر دیے، ایک سردی اور ایک گرمی۔ تو سردی بھی آپ دیکھ لیں اور گرمی بھی دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، مشاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذی الطول بڑا ہی سخی ہے، ہر چیز کی وافر مقدار اس کے پاس ہے، اور اس کے خزانوں میں دے 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 کے آج تک جو اگر ہم انگلی ڈبو کے سمندر سے نکالیں تو جتنی اس نے کمی کی ہے اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں پیدا ہوئی۔ تو وہ ہر چیز اس کے پاس وافر ہے، اور پھر وافر ہونے کے ساتھ ساتھ طول ہے، سخی ہے، دیتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ اپنے مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس سے کوئی بھی مانگے تو وہ ان کو دیتا ہے۔ دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن جنت اہل ایمان کو دیتا ہے۔ جنت کے حقدار دوسرا کوئی نہیں ہے، صرف اہل ایمان جنت کے حقدار ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی بندگی کے لائق نہیں اس کے علاوہ۔ تو عبادت کیا ہے؟ ساری عبادتیں ہیں۔ نماز مکمل ارکان کے ساتھ عبادت ہے، حج مکمل ارکان کے ساتھ عبادت ہے، اور پھر یہ روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح کی باقی چیزیں جو ہیں اس کے کرنے والی، جیسے ہم نے کئی حدیثیں پڑھی کہ ذکر اذکار بھی ایمان سے ہے، جہاد بھی، قتال بھی، یہ سب ایمان سے ہیں۔ اپنے بچوں کو کھلانا یہ بھی ایمان سے ہے، اور اللہ کی عبادت خوشی سے کرنا یہ بھی ایمان سے ہے۔ تو بہرحال ایمان کیا ہے؟ اس کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اور اپنے دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا۔ جب تک تصدیق نہ ہو، خالص اس کی عبادت نہ ہو اور اس پر ایمان نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔
ما یجادل فی آیات اللہ ہے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین کفروا، سوائے کافروں کے، یعنی اللہ کی آیتوں میں بحث کریں، جھگڑا کریں اور ان کو ہرانے کی کوشش کریں یا ان کا مذاق اڑائیں یا دل کے اندر کہ یہ مسئلہ تو میرے دل میں پسند نہیں ہے، تو یہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلا یغررک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، تقلبہم فی البلاد، ان کا بن سور کے نکلنا شہروں کے اندر، اور آج بھی آپ مشاہدے کر لیں اور ہر مشاہدے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جو حاکم ہیں، کفار ہیں، وہ کپڑے زیادہ لٹکائیں گے اور کپڑا لباس پہنیں گے رعب ڈالنے کے لیے، اس لیے وہ زیورات بھی پہنیں گے۔ یہ ہندوؤں کے راجے دیکھ لیں، اور اسی طرح عیسائیوں کے بادشاہ دیکھ لیں، یہودیوں کے حاکم دیکھ لیں۔ تو یہ جتنے حاکم لوگ ہیں اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا لباس پہن کر بن ٹھنڈ کے نکلیں باہر تو پھر ان پر رعب ہوگا، جبکہ حقیقت اس میں نہیں ہے۔ حقیقت کس میں ہے؟ ایمان میں۔ ایمان کے اندر رعب ہے، دبدبہ ہے، اور پھر سادگی کے اندر رعب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین ہماری گزارش ہے کہ بہترین آپ کا لباس سلایا ہے، آپ وہ پہنے، اور 2 گھوڑے اسپیشل آپ کے لیے تیار کیے ہیں فلسطین جانے کے لیے، نسلی گھوڑے ہیں، ان پر بیٹھیں، جلدی بھی پہنچیں گے اور وہ تندرست بھی ہیں، تو یہ مریل اونٹنی چھوڑ دیں۔ تو اصرار پر آپ نے ایسا فرما لیا، بہت اصرار کیا صحابہ نے، لباس بھی پہن لیا، گھوڑے پر بیٹھے، چھلانگ مار کے نیچے آ گئے، کہنے لگے یہ تو میرے دل میں لباس نہ گھوڑا جچتا ہی نہیں ہے، میری اونٹنی لاؤ اور وہی لباس لو۔ اور بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے وہ باڈی گارڈ، آپ کے جتھے فوج کہاں ہیں؟ تو بھائی ہم تو یہ نہیں رکھتے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں؟ ہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور آپ کے سامنے مثالیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نسیم حجازی نے بھی لکھا ہے، وہ جھوٹی تاریخ ہے لیکن کچھ صحیح بھی ہے، کہ جب بیرونی حاکم آتے پوچھتے تمہارا امیر المومنین وہ کدھر ہے؟ بھی وہ مسجد میں سوئے پڑے ہوں گے۔ کہاں ہے؟ مسجد میں۔ ہاں خطرہ نہیں انہیں؟ نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین مسجد میں سوئے پڑے، کہاں پڑے ہیں؟ جا کے دیکھا چٹائی بھی نیچے نہیں ہے۔ ہم اپنی نسبت دیں تو ان کو نسبت دیں، تو پھر چابیاں دے کے منت کر کے 3 دن مانگیں، منتیں سماعتیں کر رہے ہیں امیر المومنین، اور عمر نہیں کہتے، امیر المومنین کہتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی، فلسطین کے مالک، حاکم، کہ 3 دن دیں دے، یہ چابیاں ہیں، ہم جتنا اٹھا لیں اٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لے جو جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ تو بھاگ گئے۔ ہمارا کیا روب تھا، کتنی عزت، کتنا مقام تھا، یہ کیوں سارا کھو گیا؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، یقین چھوڑ دیا اللہ پر، توکل چھوڑ دیا اللہ پر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ہم اتنا واللہ اب جائزہ لیں، میں بھی آپ بھی لیں، اتنا ہم اللہ کا خوف نہیں، ہیبت ہمارے دل میں نہیں ہے جتنی ان بادشاہوں کی ہے، ان کی ہیبت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اصلی مومن بنائے، آمین۔ تو فرمایا کہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، ان کا بن ٹھنڈ کے شہروں میں نکلنا، اور مخاطب کون ہے؟ محمد کریم
اگر ان کے بارے میں خطرہ ہے تو ہم سے تو اول شغل ہے، یہ خطرہ اول ہے۔ اگر نوح نبی سے ابلیس کہتا ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ میں نے کیا کیا تو میرے بارے میں وہی اپنا یقین رکھ لینا، پھر آپ نے اپنا ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے، پھر بھاگا ہے کہ جو میں نے تیرے باپ سے کیا آدم سے وہی تیرے ساتھ سلوک کروں گا۔ اور موسیٰ نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے کہ جب تیرے اوپر غصے کی شدت ہو اس وقت سمجھنا کہ ابلیس میرے پاس ہے۔ نبیوں کو بھی یہ معاف نہیں کرتا، تو ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ یہ اس لیے دنیا کے دشمن ہوں یا ابلیس کے چیلے چانٹے دشمن ہوں تو ان سے ہوشیار رہیں اور ان کی طرف توجہ نہ کریں، دنیا سے ذرا بھی محبت نہ کریں۔ ہاں کھانا پینا اچھا، یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ پاکیزہ صاف ستھرا تندرست کھانا کھاؤ، تو یہ ہماری حاجت ہے، لیکن جو اس سے محبت ریت جائے دنیا میں یہ خطرناک معاملہ ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح سے پہلے کے لوگوں نے بھی قوم نوح کے لوگوں نے بھی ان کافروں سے پہلے، مکہ والوں سے پہلے جھٹلایا۔ والاحزاب من بعدہم، اور نوح نبی کے بعد کئی جماعتوں نے، کئی بستیوں نے جھٹلایا اپنے اپنے نبیوں کو۔ وہمت کل امت برسولہم، اور یہی طلب خواہش رکھتی تھی ہر جماعت اپنے نبی کے ساتھ، لیاخذوہ، کہ اس کو پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل، اور نجائز ان سے گفتگو کریں، مباحثہ کریں۔ اور اس سے غلط بحث کیا ہوگی کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نحوست پھیل رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے، تم ذلیل لوگ ہو، کتنی بڑی بات ہے، تم شریر لوگ ہو، یہ نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ لِیُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ ہرا دیں حق کو، فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس پکڑ لیا میں نے پھر ان کو۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور کریں کہ پھر ہمارا عذاب کیسا ہوا، ہم نے کس طرح ان کو پکڑا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح ہی سچ ٹھہرے ان کافروں پر تیرے رب کے کلمات، انہم اصحاب النار، کہ یہ بھی کیونکہ انکار کرتے جا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، کہ یہ بھی اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، آگ میں جائیں گے۔ الذین یحملون العرش، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور اس کے لفظ کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کی کیفیت کہ کیسے اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم کرسی کو کندھوں پہ اٹھاتے، یہ تصور بھی نہ کرنا، یہ نسبت نہیں دینا۔ اللہ بے مثل ہے اور اس کا عرش اٹھایا جانا بھی بے مثل ہے، یہ اللہ ہی جانتا کیسے اٹھایا ہوا لفظ بولنا ہم نے ماننا۔ جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، ہم ہاتھوں پر ایمان لائیں گے، لفظوں پر، کیفیت نہیں۔ اللہ کے قدم ہیں، قدم جہنم میں اللہ ٹکائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن تصور کیفیت یہ نہیں، دل کے اندر نہیں لانا۔ اگر خیال پیدا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لو یہ۔ ومن حولہ، اور وہ جو عرش کے آس پاس ہیں، آس پاس کی بھی کیفیت وہ جانتا ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر اہل توحید ہیں تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ عرش کو اٹھانے والے، عرش کے ارد گرد رہنے والے، اور وہاں جو باقی فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیسی جماعت ہے ہماری؟ جماعت کون سی ہے؟ اللہ ہمیں اگر قبول کر لے تو واللہ فرشتے ہماری جماعت ہیں، ہمارے لیے
بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتن، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، وعلمًا اور تیرا علم بھی وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے ہیں، سب کو چھوڑ دے، معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، اور ان کو بھی جنہوں نے تیرے صراط مستقیم کو قبول کر لی، واتبعوا اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں جماعتیں کہاں ہیں، یہ دنیا کے منشور کہاں ہیں، دنیا کا قانون کہاں ہے، قانون بشری کہاں ہے، کیا حیثیت اس کی، کیا ویلیو ہے۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو بچا جہنم کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، ابھی فرشتوں نے بس نہیں کی، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي، ان کو داخل کر اس جنت میں جو ہمیشگی کی جنت ہے، وَعَدتَّهُمْ اور تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے باپوں کو جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ شدید بیماری نے بڈھا بیمار ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، رب کو گالیاں تو دیتا ہے کہ میرے پر ظلم ہے، میرے اوپر زیادتی ہے، میرا گھر ہی دیکھ لیا، میرا گھر ہی ڈھونڈ لیا ہے، لیکن بد نصیب اتنا ہے کہ توبہ نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، چار پائی پہ پڑا ہے، نماز کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کل ہماری بہن، اللہ اس کو معاف کرے، آمین، وہ گئی ہے، یعنی مر گئی ہے، آخری نماز بھی الحمدللہ پڑھ کے وہ آپ نے چار پائی کے اوپر دیکھا ہوگا کہ اس کی کیا جسامت ہے، بالکل اتنی جسامت ہے، اور کینسر نے اس کا کلیجہ نکال لیا بیچاری کا، پھر بھی نمازیں پڑھ رہی۔ یہ ہے ایمان، کتنی بڑی شہادت ہے، دنیا شہادت ہے۔ اور ادھر جا کے سروے کریں، اور بڈھا بیماری سے مر رہا ہے، حقیقت ہے تڑپ رہا ہے، لیکن اگر ہوش ہے نا، تیز چلم، کیا وہ کہتے ہیں، کوڑی چلم، اور جا کے ان کے کلمے کیا ہیں، کوڑی چلم، کتنی بدنصیبی ہے۔ اور جب یہ مشرکین بڑے مرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گوشت گوشت، شراب گوشت، تجربے کریں جا کے، وہ شراب گوشت مانگتے ہیں۔ تو ومن صلح من آبائہم، جو اپنی اصلاح کر لے ان کے باپوں سے، اے اللہ سبحانہ و تعالی، وازواجہم اور ان کی بیویاں، وذریاتہم اور ان کی اولادیں، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ کیسی دعا ہے، انکا بے شک اے اللہ تو انت العزیز الحکیم، تو ہی ہے غلبے والا اور حکمت والا، واقعہم السیئات، اے اللہ ان کو گناہوں سے بھی بچا، واقعہم سیئات، اے اللہ ان کو ان سے گناہ نہ کروا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کہتے ہیں، ہاں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے ہیں، صحیح حدیث ہے، یاد آ گئی، مضمون آ گیا ذہن میں، وہ کہتے ہیں گناہ کرنے والے تھم جا، اور اے نیکی کرنے والے اور کرنے کی۔ تو یہ آتے ہیں، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، قیامت والے دن جو برائیوں سے بچا لیا گیا، یعنی اندر جو بھی تھی غلطی تھوڑی بہت وہ بھی نکال دی گئی، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے فقد رحمتہ، اے اللہ فرشتوں کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ اے اللہ یہ تیری رحمت ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ کامیابی ہے بڑی، یہ کامیابی ہے بڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔